بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم اپنی جو بک ہے مطالعہ پاکستان لازمی 417، 5438 اور 9402 کوڈز کے لیے، یہ ان تین کوڈز کے لیے یہ بک ہے پاکستان لازمی، اس کے پیپر کے حوالے سے بات کریں گے۔ پیپر پیٹرن کس قسم کا ہوگا اور پیپر کو ہم نے کس طرح سالو کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے پاسٹ پیپرز جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، جو اس میں امپورٹنٹ کوسچنز آتے ہیں، جو ریپیٹڈ کوسچنز آتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، کوسچن کس طرح چینج ہو کر بار بار آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہم خزاں 2021 کا پیپر ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس پیپر میں کوئی سے 5 سوال اسی طرح آپ نے حل کرنے ہیں، 8 کوسچن ہوں گے، ان میں سے کوئی 5 آپ نے حل کرنے ہوں گے۔ تو یہ جو سب سے پہلا کوسچن ہے 1857 کی جنگ آزادی کی اہم وجوہات، بہت ہی اہم کوسچن ہے، کئی پیپرز کے اندر ریپیٹ ہو کر آ چکا ہے 1857 کی جنگ آزادی کی اہم وجوہات۔ اس کے بعد ہے تحریک علی گڑھ، اس کے بارے میں آپ نے مکمل طور پر پڑھ لینا ہے۔ تحریک علی گڑھ کے مقاصد کیا تھے، اس کے اثرات کیا تھے، فوائد کیا تھے، ٹھیک ہے، نقصانات کیا تھے، اس کے سماجی اور تمدنی زندگی پر اثرات کیا تھے، یہ ساری چیزیں پڑھ لینی ہیں کیونکہ اس نے کوسچن جو ہے وہ بار بار چینج کر کے دینا ہے، وہ ایک جیسا کوسچن میں بھی دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا۔ اس کے بعد ہے تحریک خلافت، تحریک خلافت، تحریک علی گڑھ اور جنگ آزادی، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اس نے پوچھا ہوا ہے مسلم لیگ کی سیاست پر علامہ اقبال کے خیالات جو ہیں وہ کیا تھے۔ تو مسلم لیگ جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہاں پہ اس نے ایک اور بھی کوسچن اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے کہ تحریک خلافت کے اسباب بھی بیان کریں، اس کے مقاصد بھی بیان کریں اور اس کی ناکامی کی وجوہات کیا تھیں وہ بھی بیان کریں۔ اس کے بعد ہے جی قرارداد پاکستان، یہ بڑا اہم سوال ہے، قرارداد پاکستان کب پاس ہوئی اور قرارداد پاکستان کے جو بنیادی نکات ہیں وہ کیا ہیں، بنیادی نکات۔ اس کے بعد ہے جی ریڈ کلف کی ناانصافیاں، یہ بڑا مشہور سوال ہے، ریڈ کلف کی جو ناانصافیاں تھیں ان پر نوٹ لکھیں، ان کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان کو نوزائیدہ مملکت کے طور پر کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا جی، یہ سوال بھی کافی بار آ چکا ہے اور بڑا اہم سوال ہے کہ جب پاکستان نئی مملکت بنا، نوزائیدہ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نیا جب بنا، تو اس کو کون کون سے مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ تو یہ کافی سارے مسائل ہیں، آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے، ایک نظر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ جب پاکستان نیا بنا تو معاشی طور پر بڑا کمزور تھا، پھر ناانصافیوں کی وجہ سے کافی ساری جو فیکٹریاں تھیں، کافی ساری جو وسائل تھے وہ انڈیا میں چلے گئے اور پاکستان کو وسائل بھی بہت کم ملے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے اور کئی سارے جو وہ انگریز وغیرہ انتہا پسند لوگ تھے، جب وہ گئے تو ریکارڈ وغیرہ سارا جلا کر چلے گئے، اور بہت سارے مہاجرین جو تھے انڈیا سے وہ ہجرت کر کے پاکستان میں آئے، پاکستان کو ان کو بھی سنبھالنا پڑا۔ تو اس قسم کے کافی سارے مسائل تھے جو پاکستان کو شروع میں پیش آئے، تو وہ آپ نے سارے جو ہیں ایک ایک کر کے ڈسکس کر دینے ہیں۔ تو کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے بعد 1956 کا آئین، 1962 کا آئین، 1973 کا آئین، یہ تینوں جو آئین ہیں ان کے اہم پہلو جو ہیں وہ آپ نے یاد کر لینے ہیں، ہیڈنگز ان کی جو ہیں کم از کم وہ آپ نے ضرور رٹا لگا لینی ہے، تاکہ آپ لکھنا چاہیں تو پھر آپ کو پریشانی نہ بنے۔ ہیڈنگ جب آتی ہو تو اوپر ہیڈنگ لکھ کر پھر نیچے اس کے اندر پھر 2-3 لائنز کم از کم بندہ لکھ ہی سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس سپرنگ 2021 کا پیپر ہے، تو اس کو بھی ذرا دیکھ لیں، اس میں کچھ اس نے MCQs بھی شامل کر دی ہیں۔ وہ کہتا ہے کوئی سے 5 سوال ہی آپ نے کرنے ہیں، لیکن پہلا سوال لازمی ہے، جو یہ خالی جگہوں والا سوال ہے، یہ اس نے لازمی قرار دیا۔ اب ہر ٹیچر کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر ٹیچر جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے پیپر بناتا ہے، تو کوئی جو ہے وہ MCQs ڈال دیتے ہیں، فل ان دی بلینکس وغیرہ ڈال دیے، کوئی پہلا سوال جو ہے وہ شارٹ کوسچنز والا ڈال دیتا ہے اور باقی جو ہیں وہ لانگ کوسچن دے دیتا ہے۔ تو بہرحال آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ اب تحریک علی گڑھ والی میں نے آپ کو کہا ہے کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد کون سی چیز ہے، کوئی اتنی خاص نہیں ہے ان میں سے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے پڑھ لینا ہے، وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، کہ وہ کون تھا اور کیا کرتا رہا ہے۔ باقی ساری یہ MCQs ہیں، ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے ذرا۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی دیکھیں ریپیٹ ہو کر آ گیا ہے، بڑا اہم سوال ہے۔
اس کے بعد مغلیہ سلطنت کے زوال اور برطانیہ کے عروج کے اسباب کیا تھے، یہ بھی سوال آپ نے دیکھ لینا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے پیپر میں۔ اس کے بعد ہے صوبہ سندھ میں آزادی کے لیے عوام کی جدوجہد کا تذکرہ کریں، اردو ادب کی مختلف اصناف کو زیر بحث لائیں، یہ بھی سوال جو ہے وہ پاسٹ پیپر میں دیکھا گیا ہے، تو اس لیے اس کو بھی ذرا آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہے تحریک خلافت، بڑا اہم سوال، اس کو تو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے مقاصد کیا تھے، یہ تحریک کیوں ختم ہوئی، جنگ آزادی اور یہ تحریک خلافت والا، یہ تو بالکل کوشچن اور کوئی کرے نہ کرے، ان کو تو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد برصغیر میں سلسلہ نقش بندیہ کی دینی خدمات کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں، اس کو بھی آپ نے ایک نظر پڑھ لینا ہے، کچھ چیزیں اس کی جو ہیں وہ ذہن میں بٹھا لینی ہے۔ ایشیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور کوششوں کا تذکرہ، اچھا جی اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اوکے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس باہر 2019 کا پیپر ہے، اس میں بھی سیم اسی طرح اس نے خالی جگہ بنا دی ہیں اور کہا ہے کہ پہلا اور دوسرا 2 سوال جو ہیں وہ لازمی ہیں، اور باقی کوئی سے 3 سوال باقی میں سے آپ نے کرنے ہیں، یعنی ٹوٹل 5 ہی کرنے ہیں، پہلا سوال بھی لازمی ہے، دوسرا بھی لازمی ہے، اور پھر نیچے والے جو ہیں ان میں سے آپ نے کوئی سے 3 کر لینے ہیں۔ تو یہ کچھ اس نے ایم سی کیوز بنا دی ہیں، تو ان ایم سی کیوز کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور دیکھ کر ڈھونڈ کر آپ نے لگا لینا ہے، کیونکہ ایم سی کیوز اگر آپ کے پیپر میں نہیں بھی آتے، ہو سکتا ہے آپ کے پیپر میں ایم سی کیوز آ جائیں، ہو سکتا ہے نہیں آئیں، تو فل ان دی بلینکس وغیرہ یہ نہ بھی آئیں، تو جب کم از کم آپ ان کو ڈھونڈ کر لگائیں گے، ان کے آنسرز ڈھونڈیں گے، تو ایک ایم سی کیوز کو ڈھونڈنے میں کم از کم آپ کے 2-3 شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ ضرور کلیئر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو ڈھونڈنے میں آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، آپ پڑھیں گے اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی، تو اس لیے ان ایم سی کیوز کو جو ہے وہ چھوڑیے گا نہیں، بلکہ ان کو آپ دیکھ کر ڈھونڈ لیجئے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے 3 پر نوٹ لکھیں، کوئی سے 3 پر ان میں سے آپ نے نوٹ لکھنا ہے، اور یہ بھی اس نے کہا ہے کہ لازمی کوسچن ہے۔ تو دیکھیں، پاکستان اور ایشیا، پاکستان کے معاشی مسائل، یہ سوال اہم ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی ابتدائی سال، اہم سوال ہے۔ خطبہ الہ آباد بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہندوستان میں اسلام کی سربلندی کے لیے سر سید احمد شہید کے کردار کیا تھے، سر سید احمد شہید کے کردار کا جائزہ لیں۔ برصغیر میں مسلمانوں کے دور میں تعمیرات کے فن کا جائزہ لیں۔ برصغیر میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب اور برطانیہ کے عروج، پچھلے پیپر میں بھی آپ نے دیکھا ہے، یہ آ چکا ہے، یہ اہم سوال ہے، مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب اور برطانیہ کا عروج، تو اس کو بھی آپ لازمی کیجئے گا۔ تحریک علی گڑھ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، بڑا اہم سوال ہے، سر سید اور تحریک علی گڑھ کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اچھے طریقے سے پڑھیے گا۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد نئی مملکت پاکستان کو کن مسائل کا، یہ بڑا اہم سوال ہے، پچھلے پیپر میں بھی آ چکا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پہ اس طرح سوال تھا کہ نوزائیدہ مملکت کے طور پر پاکستان کو کون کون سے مسائل سے دوچار ہونا پڑا، تو نئی مملکت یا نوزائیدہ مملکت یا اس طرح وہ ورڈنگ چینج کر سکتا ہے، لیکن کوسچن وہی ہے کہ پاکستان جب نیا بنا تو اس کو کون کون سے مسائل درپیش تھے۔ اس کے بعد برصغیر میں مسلمانوں کے دور میں فن تعمیر کے حوالے سے، مغلیہ حکومت کے فن تعمیر اور مسلمانوں کے دور میں فن تعمیر، یہ بھی آپ نے پڑھ لینا ہے، یہ اہم سوال ہیں۔ تو یہ نوزائیدہ مملکت کو مسائل اور تحریک علی گڑھ، برصغیر میں مغلیہ سلطنت کا زوال اور برطانیہ کا عروج، تو ان 3 سوالوں کو تو آپ بالکل چھوڑ نہیں سکتے، ان کو تو آپ نے لازمی کرنا ہے، باقی اگر آپ کر لیتے ہیں تو وہ دی بیسٹ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو پیپر ہے وہ خزاں 2018 کا پیپر ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اس میں بھی کچھ نے ایم سی کیوز بنائے ہیں، یہ جو فل ان دی بلینکس ٹائپ ہیں، 10 ہیں، یہ اس نے کہا ہے کہ سوال نمبر 1 آپ نے لازمی کرنا ہے، باقی میں سے کوئی 4 کر دیں، کیونکہ 5 آپ نے کرنے ہیں، تو ان ایم سی کیوز کو آپ نے دیکھ کر ڈھونڈ لینا ہے اور پڑھ لینا ہے، ان میں سے کافی آپ کے کوسچن جو ہیں وہ شارٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد مندرجہ ذیل میں سے وہ کہتا ہے کوئی سے 3 پر نوٹ لکھیں۔ شاہ ولی اللہ کے جانشین، لیبر حکومت اور واسرائے ویول، یہ اہم سوال ہے، لیبر حکومت اور واسرائے لارڈ ویول۔ پاک چین تعلقات بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے، تعلقات جتنے بھی ہیں نا، دیکھیں یہ پاک چین تعلقات اس نے شارٹ میں پوچھا ہے، ادھر لانگ میں اس نے پاک امریکہ تعلقات پوچھ لیا ہے، تو اسی طرح پاک بھارت تعلقات، اور یہ تعلقات جتنے بھی ہیں پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، یہ بڑے اہم ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک آ ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد جی مسئلہ کشمیر، فتح سندھ کے اثرات، مغل مصوری، مسلم لیگ کے قیام کے اسباب اور اثرات،
یہ سوال اہم ہے، کئی دفعہ آ چکا ہے۔ پاکستان میں آئین سازی کی بحران پر تفصیلاً نوٹ لکھیں۔ 1935 کے ایکٹ کا تنقیدی جائزہ لیں۔ 1935 کے ایکٹ والا بھی اہم ہے۔ اس کے بعد ہے جی تحریک خلافت، اسلامی ہند کی تاریخ کا طوفانی دور تھا، واضح کریں۔ تاریخ خلافت میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے، بالکل بھولنے والی چیزیں نہیں ہیں، نہ چھوڑنے والی چیزیں ہیں۔ تحریک خلافت، 1857 کی جنگ آزادی، اور یہ جو تعلقات ہیں پاک امریکہ ہوں، پاک چین ہوں اور پاک بھارت ہوں، یا اس قسم کے کسی بھی ملک کے ساتھ ہوں، پاکستان کے تعلقات وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی آ ہی سکتا ہے، کیونکہ کافی پیپرز کے اندر، پاسٹ پیپرز کے اندر کافی دفعہ یہ تعلقات جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں، کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس پیپر ہے بہار 2018 کا، تو اس میں بھی ایم سی کیوز اس نے بنائے ہیں کہ پہلا جو کوسچن ہے فل ان دی بلینکس ہیں، خالی جگہ، وہ لازمی کریں۔ تو ان کو آپ نے پڑھ کے ذرا ڈھونڈ کے لگا لینا ہے اور یاد کر لینا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، میں اس پہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ان کو میں مارک کروا دیتا، لیکن جب آپ اس کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یا آٹومیٹیکلی آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میں لکھ دوں گا تو پھر آپ اس پر توجہ نہیں دیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سے ان کو سرچ کریں، اور ہاں اگر کوئی آپ کو نہ مل رہا ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کا آنسر کیا ہوگا۔ اوکے، ایم سی کیوز کے بعد آتے ہیں اپنے لانگ کوسچنز کی طرف۔ دیکھیں جی، یہاں پہ پاک امریکہ تعلقات دوبارہ آ گئے ہیں، تو یہ تعلقات جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ لازمی یاد کریں۔ اس کے بعد قرارداد پاکستان، بہت ہی اہم کوسچن ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی، اس کے اسباب، یہ بہت ہی اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی سائمن رپورٹ، یہ بھی اہم سوال ہے۔ مجدد الافسانی اور شاہ ولی اللہ کی مسلمانوں کے لیے کی جانے والی اصلاحات کا جائزہ لیں۔ اچھا جی، یہ کوسچن بھی اہم ہے، اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے، لیکن جو میں نے آپ کو بہت ہی زیادہ اہم کہے ہیں کہ جو میں نے آپ کو کہا ہے بالکل چھوڑنے والے ہیں ہی نہیں، کوئی اور کریں نہ کریں، ان کو آپ نے لازمی کرنا ہے، تو وہ پہلے کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس قسم کی کوسچن یہ بھی دیکھیں، بڑا اہم سوال ہے، لیکن اس کو بعد میں کریں، پہلے وہ کوسچن کریں۔ جس طرح یہ تحریک علی گڑھ ہے، ہر پیپر میں آ رہا ہے، اس کو لازمی پہلے نمبر پر اس کو کریں۔ اور آزادی کے بعد پاکستان کو پیش آنے والے مسائل دیکھیں، کتنی بار اس نے چینج کر کے یہ کوسچن پوچھا ہے۔ نوزائیدہ مملکت کے طور پر پاکستان کو درپیش مسائل، یا نئی بننے والی مملکت کے طور پر، یا آزادی کے بعد پاکستان کو، تو دیکھیں سوال ایک ہی ہے، اس کو بار بار چینج کر کے وہ پیش کر رہا ہے۔ تو یہ ہر پیپر میں آ رہا ہے، یہ سوال ہر پیپر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تحریک خلافت ہے، ہر پیپر میں آ رہا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی ہے، ہر پیپر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی میں اس کی ناکامی کی وجوہات پوچھ لیتا ہے، کسی میں اثرات پوچھ لیتا ہے، کسی میں اس کے اسباب پوچھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تحریک خلافت ہے، تو تعلقات ہیں پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ، تو یہ کوسچن جو ہیں یہ بالکل ہی آپ نے سکپ نہیں کرنے، ان پر آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کوئی ایک دو بھی اگر آپ کے آ جاتے ہیں، دیکھیں نا، یہ دو اور دو چار کوسچنز، اور پانچواں یہ تعلقات والا، یہ 5 میں نے مارک کروائے ہیں، اور 1857 کی جنگ آزادی والا یہ بھی چلیں، یہ نیچے بھی ہو چکا ہے۔ تو ان 5 میں اگر آپ کے 2 بھی آ جاتے ہیں تو آپ 30 نمبر لے سکتے ہیں۔ دیکھیں 15 نمبر کے یہ کوسچن ہے، تو ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا۔ باقی یہ مجدد الافسانی اور شاہ ولی اللہ والا یہ بھی اہم سوال ہے، اس کو بھی اس کے بعد دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس خزاں 2017 کا پیپر، سیم اسی طرح اس میں بھی اس نے خالی جگہ دی ہیں، خالی جگہ پر کریں، آپ لوگوں نے ان کو دیکھ کر پر کر لینا ہے۔ پر کرنے سے آپ کو کافی ساری پریکٹس ہوگی اور کافی ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی، کچھ نہ کچھ تو ذہن میں رہ جائے گا نا، تو ان ایم سی کیوز کی بنا پر بندہ کچھ نہ کچھ لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کسی پر نوٹ لکھنا ہے۔ پاک چین تعلقات ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، پاک بھارت، پاک امریکہ، پاک چین بڑے اہم ہیں۔ دو قومی نظریہ بڑا اہم ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس قسم کی چیزیں۔ اچھا، اس کے بعد لانگ کوسچنز کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی ہر پیپر میں آ رہا ہے، اس کے اثرات یہاں پہ اس نے پوچھے ہوئے ہیں۔ تحریک علی گڑھ ہر پیپر میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شملہ وفد، یہ بھی بڑا اہم ہے، کئی پیپرز کے اندر آیا ہے نیز، شملہ وفد کے مسلم سیاسیات پر اثرات، شملہ وفد والا بھی اہم ہے۔
اچھا، یہ کوسچن تو ہر بار آ چکا ہے نا، تقسیم ہندوستان کے بعد نئی ریاست پاکستان کو درپیش مسائل دیکھیں، نوزائیدہ مملکت کو درپیش مسائل، یا نئی ریاست کو درپیش مسائل، یا آزادی کے بعد پاکستان کو درپیش مسائل، یا تقسیم ہندوستان کے بعد پاکستان کو درپیش مسائل، اور ان مشکلات پر پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب کیے ان مشکلات نے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس نے اس کے ساتھ اور مزید تھوڑا سا اضافہ کیا ہے کوسچن کے ساتھ. یہ تو بڑا ہی اہم کوسچن ہے نا، ہر پیپر میں آ چکا ہے تقریباً، جو مسائل ہیں پاکستان کو درپیش آئے تھے نیا بننے کے بعد. اس کے بعد ہے اردو ادب کی مختلف اصناف سخن کا ارتقاء کا تفصیلی جائزہ. یہ بھی اہم سوال ہے، 2-3 پیپرز میں دیکھا گیا ہے. اس کے بعد ہے ملی سیاست میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کے کردار پر نوٹ لکھیں. یہ ایک آدھ بار ہی آیا ہے کوسچن. کانگریسی وزارتوں کے سبب، یہ بھی 2-3 پیپرز میں آیا ہے. تو یہ والے کوسچن جو ہیں 1-2، اور یہ تیسرا کوسچن اور یہ تعلقات والا کوسچن، یہ آپ پہلی ترجیح ہے آپ کی. سب سے پہلے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، اور باقی کو پھر آپ نے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہوا تو ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے، ذہن میں بٹھا لینا ہے. اگر ٹائم ہوا تو ان کو بھی اچھے طریقے سے تیار کر لیے گا. اوکے جی، نیکسٹ ہمارے پاس ایک پیپر ہے بہار 2017 کا. تو اس پیپر میں بھی سیم اسی طرح ایم سی کیوز ہیں. ایم سی کیوز آپ نے خود ہی کرنے ہیں سارے، یہ ڈھونڈ کر آپ نے لگا لینے ہیں ان میں سے. تو ایم سی کیوز بھی کافی سارے ریپیٹیڈ ہیں کوسچنز. ایم سی کیوز جو ہیں فل ان دی بلینکس پر میں اتنا زور نہیں دے رہا، کیونکہ ان میں کافی سارے ریپیٹیڈ بھی آ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو دیکھ کر یاد کر لینا ہے. یہ بھی اہم ہے، کیونکہ دیکھیں نا 10 نمبر کے خالی جگہ ہیں. اگر آپ کو 10 کی 10 آتی ہیں تو کوئی ان پر اتنا نہ مشکل کام ہے، نہ اتنا آپ کو سوچنا پڑنا ہے، نہ لکھنا پڑنا ہے. بس ایک ایک لفظ آپ ان میں لکھیں گے تو ایک ایک نمبر آپ کو پورا مل جائے گا. اب دوسرا، یہ 10 نمبر کا یا 15 نمبر کا کوسچن ہے، آپ بے شک 5-6-7 صفحے لکھیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو پورے 15 نہ ملیں، آپ کو 10 نمبر ملیں، 7 نمبر ملیں. تو اس لیے ایم سی کیوز پر آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے، ان کو بھی یاد رکھنا ہے، اور اگر آپ کے پیپر میں آ جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہوگا. اوکے، اب اس کے لانگ کوسچنز کی طرف چلتے ہیں. اب دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی ہے، تاریخ خلافت ہے. 2-3 کوسچنز تو ایسے ہیں نا جو ہر پیپر میں آپ کے لگ رہے ہیں، ہر پیپر میں آ رہے ہیں. تو یہ کوسچنز جو ہیں بالکل سکپ کرنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد ان میں سے اہم ہے شدھی و سنگٹن، اہم ہے کابینہ مشن، فتح سندھ کے اثرات، فرائضی تحریک اہم ہے، انڈین نیشنل کانگریس کے اسباب، یہ کئی بار آ چکا ہے. ٹھیک ہے، 1947 سے 56 تک پاکستان میں آئین سازی کے مراحل بیان کریں. یہ بھی اہم ہے، اس کو بھی آپ نے کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. اس کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کی طرف سے جداگانہ انتخابات کے مطالبے کی سیاسی اور معاشرتی اہمیت کا تنقیدی جائزہ. 1935 کے ایکٹ کی تیاری. 1935 کے ایکٹ والا بھی جو ہے وہ 3-4 دفعہ دیکھا گیا ہے پاسٹ پیپرز کے اندر. سر سید نے فلاح و بہبود کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھائے. سر سید کی خدمات بڑی اہم ہیں، تو ان کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے. سر سید کی خدمات بھی کافی دفعہ پوچھی جا چکی ہیں. اوکے جی، نیکسٹ ہمارے پاس بہار 2016 کا پیپر ہے مطالعہ پاکستان کا. تو اس میں اسی طرح اس نے ایم سی کیوز دی ہیں. سوال نمبر 1 اور 2 لازمی ہیں. تو یہاں پہ اس نے دیکھیں 7 آپشنز بھی دے دی ہیں، 2-2 3-3 آپشنز دے دی ہیں. تو آپ نے ان آپشنز کو ڈھونڈ کر یہ خالی جگہ پر کرنی ہے. تو آپ نے اس پیپر پر یہ نہیں پر کرنی، جب آپ اس کو حل کر رہے ہوں گے تو آپ اس کو اپنی کاپی جو ہے آنسر شیٹ اس کے اوپر لکھیں گے، اور مارکر سے ساتھ اس کا آنسر لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، اس پیپر پر نہیں پر کرنا، کیونکہ یہ تو کوسچن پیپر ہے، یہ آپ کے پاس رہے گا، آپ نے اس کو ساتھ لے کر آنا ہوتا ہے. اوکے، یہ سارے ایم سی کیوز جتنے بھی ہیں یہ آپ نے دیکھ کر ڈھونڈ کر لگا لینے ہیں اور یاد کر لینے ہیں. اچھا، اس کے بعد خطبہ الہ آباد ہے، یہ بڑا اہم ہے. مغلیہ فن تعمیر اہم ہے. سندھ طاس معاہدہ، پاکستان کے قدرتی وسائل، اور بوگرا فارمولہ جو ہے یہ بھی 1-2 پیپرز کے اندر میں نے دیکھا ہے آیا ہوا ہے. اس کو بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد ہے جی 2 قومی نظریہ کا تاریخی اور ارتقائی پس منظر. یہ بڑا اہم سوال ہے، کافی بار آیا ہوا ہے. تحریک پاکستان میں علماء کا کردار، یہ بھی اہم کوسچن ہے. استحکام پاکستان کے لیے قائد اعظم کی کوششیں، یہ تو اب سب جانتے ہیں قائد اعظم نے کیا کیا کوششیں کی، تو وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے. پاکستان میں سیاسی و جمہوری عدم استحکام کے اسباب،
یہ نیا کوشچن ہے، اتنی بار نہیں دیکھا گیا۔ 1956 اور 62 کے آئین کا تقابلی جائزہ، یہ آئین بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیے ہیں۔ 1956، 62 اور 73 کے آئین جو ہیں یہ آپ نے تینوں کر کے جانے ہیں، ان میں سے بھی کوئی آ سکتا ہے، یہ بھی بڑے اہم ہیں۔ اس کے بعد ہے پاکستان ہمیشہ سے عالم اسلام کے اتحاد کا علمبردار رہا، اس سلسلے میں پاکستان کی جدوجہد اور اقدامات پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ یہ بھی نیا سوال ہے، کوئی اتنی بار نہیں آیا ہوا، بہرحال پھر بھی اس کو دیکھ لیجئے گا۔ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے عالم اسلام کے اتحاد کا خواہاں رہا ہے۔ پاکستان نے عالم اسلام کے اتحاد کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کافی ساری کاوشیں کی ہیں، تو وہ آپ نے پڑھ دیکھ لینی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم بہار 2015 کا پیپر دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی اس نے ایم سی کیوز بنائے ہوئے ہیں، 2 سوال لازمی ہیں، پہلا اور دوسرا۔ تو پہلے میں اس نے کچھ سوال دیے ہیں اور ساتھ ان کے آپشن بھی دیے ہیں، تو آپ نے ان کو دیکھ کر ڈھونڈ کر یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کوئی سے 3 پر نوٹ لکھیں۔ فرائضی تحریک بڑی اہم ہے، کئی بار آئی ہوئی ہے۔ سر سید احمد خان بہت ہی اہم ہے، کئی بار آیا ہوا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن کئی بار آیا ہوا ہے۔ سندھ میں اصول پاکستان کے لیے جدوجہد کئی بار آیا ہے۔ پنجاب میں ایک دفعہ آیا ہے، پنجاب میں اصول پاکستان کے لیے جدوجہد، اور سندھ میں کئی دفعہ آ چکا ہے۔ 1956 کا آئین جو ہے، دستور یا آئین یا قانون ایک ہی بات ہوتی ہے، تو یہ 56 ہو، 62 ہو، 73 ہو، یہ بھی آپ نے تینوں کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے صوفیاء کرام نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ صوفیاء کرام نے یا علماء کرام نے برصغیر میں جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی یاد رکھنا چاہیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی کئی دفعہ آ چکا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی تو میں نے پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں، بار بار زور دے رہا ہوں کہ اس کو آپ نے نہیں بولنا۔ تحریک علی گڑھ جو ہے اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ مسلم لیگ جو ہے یہ لازمی آپ نے کرنا ہے۔ قرارداد پاکستان آپ نے لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اصول پاکستان کے لیے باقاعدہ جدوجہد کا آغاز کب اور کیسے ہوا، تفصیل سے بتائیں، تو یہ آپ کو انہی میں سے مل جائے گا، تو اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ بہرحال یہ اتنا خاص مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ زیادہ دفعہ آیا ہوا نہیں ہے، بہرحال پھر بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ایک اور پیپر ہے بہار 2013 کا، اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ پاسٹ پیپرز کو جب آپ حل کر لیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ 70 to 80%، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کا اٹیمپٹ ہو جائے گا، کیونکہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ پاسٹ پیپر میں سے ہی آ رہی ہیں، ریپیٹڈ آ رہی ہیں، اور پھر چوائس ہے پیپر پہ، کیونکہ 3 کوسچن تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، وہ آپ چوائس ہے آپ کی، آپ نے کوئی سے 5 کرنے ہوتے ہیں، تو امید ہے کوئی سے 5 آپ کے ضرور پاسٹ پیپر میں سے حل ہو جائیں گے۔ اگر تو ایم سی کیوز والا فل ان دی بلینکس والا ایک کوسچن آ گیا تو پھر آپ کو مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ جتنے بھی پیپر یہ جو میں نے دیے ہیں ان کے جو ایم سی کیوز ہیں کم از کم ان کو آپ لازمی کر کے جائیں، ہو سکتا ہے یہ پیپر میں آ جائیں، تو پھر آپ کو مسئلہ نہ بنے۔ اس کے بعد جو باقی کوسچنز ہیں ان میں سے آپ نے 3 چوائس پر چھوڑ دینے ہیں، تو امید ہے باقی آپ کے کوسچن جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی ہے، اردو ہندی تنازع، یہ بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے۔ ترقی پسند تحریک کے اردو ادب پر اثرات، محمد علی بوگرا فارمولہ، اب دیکھیں یہ 2 پیپرز میں آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے شاہ ولی اللہ کی خدمات اور اثرات، یہ اہم ہے۔ 1919 کا ایکٹ اور 1935 کا ایکٹ، یہ دونوں ایکٹ جو ہیں یہ بھی اہم ہیں، کر کے جائیے گا۔ سائمن کمیشن کر کے جائیے گا۔ کابینہ مشن کی تجاویز، یہ بھی اہم ہیں۔ اس کے بعد ہے کشمیر میں اصول پاکستان کی جدوجہد پر تفصیلاً نوٹ لکھیں۔ ایوب خان کے مارشل لاء پر نوٹ لکھیں، اور 1947 سے 66 تک پاکستان اور روس کے تعلقات بھی میں نے آپ کو کہے ہیں کہ پاکستان کے روس کے ساتھ ہوں، چائنا کے ساتھ ہوں، بھارت کے ساتھ ہوں، امریکہ کے ساتھ ہوں، تو وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، جو کوسچنز میں نے بتائے ہیں کہ جن کو آپ بالکل چھوڑ نہیں سکتے، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے لازمی یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو دوسرے کوسچن کو بھی آپ تسلی سے، اطمینان سے دیکھ لیجئے گا، اور پیپر کو آپ نے انتہائی سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ کرنا ہے، اور اچھے طریقے سے پڑھ کے سمجھ کے آپ نے حل کرنا ہے، اور جو چیز پوچھی جائے جسٹ آپ نے اسی کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کوسچن کے اندر نہ پوچھا جائے اس کا آپ نے جواب نہیں دینا، کوسچن میں جو پوچھے گا اسی سے ریلیٹڈ آپ نے جواب دینا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا پیپر پیٹرن اور پاسٹ پیپرز، اور جو پیپرز میں سے
امپورٹنٹ کوسچنز ہیں، ریپیٹڈ کوسچنز ہیں جو تقریباً کئی بار پیپرز کے اندر آ چکے ہیں، وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ، پیپر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی اور بھی کوسچن ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، کچھ لوگ نا کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ سر آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے یا اس طرح کی چیزیں، تو میں نے اس لیے جو تھمب نیل ہوتا ہے ویڈیو میری کا، جو بھی ویڈیو جس کا بھی تھمب نیل ہوتا ہے، تو اس میں اپنا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ لازمی شیئر کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں ویڈیو کے جو ڈسکرپشن ہے اس کے اینڈ پہ بھی واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ شیئر کر دیا کروں گا۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹس کوشش کیا کریں کہ جو آپ کمنٹس میں نمبرز وغیرہ پوچھتے رہتے ہیں، آپ وہاں سے تھمب نیل سے نمبر لے لیں، یا ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، میں آئندہ آنے والی ساری ویڈیوز میں ڈال دوں گا، تو وہاں سے لے کر کانٹیکٹ کر لیجئے گا، بجائے اس کے کہ آپ کمنٹ پہ پوچھتے رہیں کہ نمبر کیا ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی آپ کا اور بھی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پیپر کے لیے بیسٹ آف لک، اچھے طریقے سے پیپر کی تیاری کیجئے گا اور پیپر کو اچھے طریقے سے سالو کیجئے گا۔ اور ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ پیپر میں کٹنگ نہیں ہونی چاہیے، پیپر آپ کا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی لائن غلط ہو گئی ہے تو آپ اس کے اوپر بس ایک لائن اس طرح لگا دیں، ٹھیک ہے، نہ کہ آپ اس کو اس طرح مٹانے پڑ جائیں، تو اس طرح تو بہت زیادہ گند پڑ جاتا ہے نا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ صاف ستھرا لکھیں، صاف ستھرا لکھنے سے ہی آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ اور لکھنا بھی آپ کو کافی سارا پڑتا ہے، کیونکہ 15 10 نمبر کے کوسچن ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا کہ ایک ایک پیج لکھ کر ان کو چھوڑ دیں، ان کو کم از کم 5 6 7 پیجز تک لے جائیں، تاکہ آپ کو کچھ 15 میں سے کوئی 10 نمبر 12 تو دینے والے بنے نا وہ۔ تو یہی تھی پیپرز کے حوالے سے کچھ باتیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ امید ہے آپ کو پیپر میں کوئی پریشانی نہیں بنے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔